عید الاضحیٰ ہندوستان میں 10 تاریخ کو منائی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا عید الفطر کے بعد سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تہوار قربانی یعنی تیاگ کا ہے، جس کا اتہاس قریب 4000 سال پرانا ہے۔ عید الاضحیٰ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسلام میں تاریخیں چاند کے حساب سے طے ہوتی ہیں، اس لیے جب چاند دکھتا ہے تو اس کے 10ویں دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور پھر اگلے 3 دن تک قربانی کا سلسلہ چلتا ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کیوں دی جاتی ہے اور اسے بقرہ عید کیوں کہا جانے لگا، اس کو لے کر اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تیرتا رہتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا اتہاس قریب 4000 سال پرانا ہے۔ مولانا طاہر حسین قادری کے مطابق پیغمبر حضرت ابراہیم اسلام میں 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ قرآن میں سورہ ابراہیم انہی کے نام پر ہے۔ عید الاضحیٰ کا اتہاس بھی حضرت ابراہیم سے ہی جڑا ہوا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا جس میں اللہ نے ان سے اپنی سب سے پیاری چیز خدا کی راہ میں قربان کرنے کی بات کہی۔ صبح جب حضرت ابراہیم اٹھے تو انہوں نے اسے اللہ کا حکم یعنی آدیش مانتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے چل دیے۔ حضرت اسماعیل کو انہوں نے پہلے ہی پورا ماجرا بتا دیا تھا، لیکن اللہ کی محبت میں دونوں باپ بیٹے نے قربانی دینے کا من بنایا، اور مختصر یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی اور اس کے بعد جب پٹی ہٹائی اور آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل الگ کھڑے ہیں اور ان کی جگہ دمبا لیٹا ہوا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول کر لی اور حضرت اسماعیل کو خروش تک نہیں آئی۔ بس اسی دن کے بعد سے اسلام میں قربانی دی جانے لگی اور عید الاضحیٰ منائی جانے لگی، جو آج تک بدستور جاری ہے۔ حضرت ابراہیم اسلام میں آنے والے 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جن کے لیے اللہ نے اسلام کی سب سے پوتر کتاب قرآن میں کئی جگہ تعریفیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے کئی پیغمبر بھی ہوئے، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری نبی پیغمبر حضرت محمد صاحب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو کافی مانتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر یوں تو بکرے اور دمبے کی قربانی زیادہ دی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ بڑے جانوروں جیسے اونٹ، بھینس یا بھینسا کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ علاقوں میں وہاں پائے جانے والے جانوروں پر نربھر کرتا ہے۔ بھارت میں بکرے اور بھینسے کی قربانی زیادہ دی جاتی ہے۔ حج پر جانے والے حاجی بھی اپنے حج کے آخری دور میں قربانی کرنے کے بعد اور وہاں عید الاضحیٰ منانے کے بعد ہی واپس لوٹتے ہیں۔ لوگ اپنے مرے ہوئے بزرگوں کو ثواب یعنی پنیہ پہنچانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی دیتے وقت کئی نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے، جیسے جس جانور کی قربانی دی جائے وہ بیمار نہ ہو، اسے کسی طرح کی چوٹ نہ لگی ہو اور آپ نے اسے پالا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ مولانا طاہر حسین قادری کے مطابق آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے کہ عید سے چند دن پہلے قربانی کے لیے جانور لیا اور پھر اسے پورے محلے میں گھمایا کہ کتنا مہنگا لیا ہے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی حضرت ابراہیم سے مانگی تھی، اس لیے جس جانور کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں اسے کم سے کم 1 سال تک پالیے، تاکہ آپ کو اس سے محبت ہو اور احساس ہو کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا کچھ قربان کیا ہے۔ اس کے علاوہ 1 سال سے کم کے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ پر دی جانے والی قربانی کے گوشت میں 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک حصہ آپ خود رکھتے ہیں، ایک حصہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، جبکہ ایک حصہ غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اس طریقے سے عید الاضحیٰ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتی ہے، ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ خدا کی راہ میں ہمیشہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مولانا طاہر حسین قادری کے مطابق اسلام میں شوشے بازی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ لاکھوں روپے کا بکرا
خرید کر دکھاوا کیا جاتا ہے، لیکن قربانی کا جانور 10,000 کا ہو یا 10 لاکھ کا ثواب برابر ہی ملتا ہے۔ بس اتنا دھیان رکھیں کہ جانور بیمار نہ ہو اور اس کے سبھی انگ صحیح سلامت ہوں۔ محمد عاصم صدیقی، دستک لائیو نیوز۔